اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد. خب آج جس موضوع کے اوپر ارادہ ہے گفتگو کرنے کا، اور آپ جانتے بھی ہیں توحید کو انسانی عمل کے اندر کیا نقش اور کردار حاصل ہے، اس کو یہاں پر گفتگو کریں گے. انتہائی اہمیت کے حامل بحث ہے اور مختلف طریقے سے اس کو پڑھا اور بیان کیا جا سکتا ہے. معمولاً توحید کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک مرتبہ انسان اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے توحید کی بحث کرتا ہے، اور ایک مرتبہ توحید کو انسان کے عمل کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے، آپ کو ایک اصطلاح ملے گی علم کلام کے اندر، ایک کہا جاتا ہے توحید نظری اور ایک کہا جاتا ہے توحید عملی. توحید نظری میں یہ کہ اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. توحید عملی کے اندر یعنی یہی توحید کہ جس کو آپ نے اپنی فکر اور نظر میں قبول کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اس میں پھر وہ باقی توحید کی اقسام جو بیان کی جاتی ہیں علم کلام میں، اس کی گفتگو یہاں پر ڈسکس ہوتی ہے. عملی توحید کے حوالے سے ایک جو رسمی طور پر گفتگو علم کلام میں موجود ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک وسیع معنی کے اندر اس پر گفتگو پہلے مرحلے میں ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق پھر عمل کرنا، اور پھر اس کے مطابق نظام بنانا، اور پھر اس کے مطابق معاشرے کی اصلاح کرنا. یہ مرحلہ ابھی یعنی اردو زبان معاشرے کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہیں افراد کام کرنے والے، سوچنے والے، لکھنے والے، لیکن بہت کم اس کی طرف توجہ ہے. مثلا ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ خدا کو ایک جانا ہے، ایک مانا ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، جتنے کمالات اور صفات کمالی ہیں وہ سب خدا کی ہیں، تو لہٰذا لائق عبادت بھی وہ ہے، لائق پرستش بھی وہ ہے، لائق محبت بھی وہ ہے، لائق امداد اور استعانت بھی وہ ہے. یہ ایک مطلب جو ہے بیان ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم اپنی تبدیلی کے اندر توحید کو مد نظر رکھیں، اور معاشرے کی اگر تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی توحید کو مد نظر رکھیں. مثال کے طور پہ معاشرے کی تبدیلی اگر کوئی انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کیسے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مختلف شعبے ہیں. ایک معاشرے میں اقتصاد کا ایک اہم کردار ہے، سیاست کا ایک اہم کردار ہے، ایجوکیشن کا ایک اہم کردار ہے، اور پھر معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں پھر نفسیات کے علم نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ مباحث موجود ہیں.
خود معاشرے کی تبدیلیوں کا علم اور اس کے مبانی کے حوالے سے سوشیالوجی موجود ہے. یعنی یہ وہ علوم ہیں کہ جس کے اندر معاشرتی تعمیر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کو اگر بلڈ کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے تو کیسے، اور اگر ایک معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے تو وہ کیسے. یہ ان علوم کی ذمہ داری ہے کہ جن کو ہیومینٹیز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور ہماری اردو زبان کے اندر ان کو آرٹس کا مضمون کہا جاتا ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ علوم کہ جو معاشروں کی تعمیر کرتے ہیں ان کو آرٹس کا نام دے کر اور پھر اس کو بدنام کر کے لوگوں کے ذہنوں کو منصرف کیا گیا، اور وہ علوم کہ جو زندگی کے لیے اہم تو ہیں لیکن ان کا کردار معاشرے کی تعمیر نہیں ہے بلکہ معاشرتی جو ایک عمارت بنی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے دی گئی. یعنی اب گویا ایسے ہو رہا ہے کہ اردو زبان معاشرے کو خصوصاً، اگرچہ باقی ممالک جو ترقی پذیر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اردو زبان معاشرے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ بنی نہیں ہے اور تم بنا بھی نہیں سکتے، لیکن بلڈنگ کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے یہ علوم اور سکل آپ کو ہم دیتے ہیں. آپ جائیں فزکس پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، آپ چاہیں تو ٹیکنالوجی پڑھیں. آپ سائنس انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے، وسائل فراہم کرتی ہے، لیکن معاشرے کی تربیت، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی تعمیر وہ ان علوم کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو آرٹس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اب اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں، اگر کوئی جوان پولیٹیکل سائنس کے اندر چلا جائے، اکنامکس میں چلا جائے، سوشیالوجی کے اندر چلا جائے، تو وہ بیچارہ اپنے محلے میں بھی بتانے کے قابل نہیں ہے کہ میں سوشیالوجی پڑھ رہا ہوں، میں مثلاً پولیٹیکل سائنس کے اندر چلا گیا ہوں. یا اگر وہ چلا جاتا ہے تو جب گیدرنگ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا ہمارے ذہین لوگ ہیں کہ جو سائنس کے شعبے میں گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرحلہ ان آرٹس والوں کا آتا ہے. اچھا، پھر سائنس کے بعد ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے بعد پھر آرٹس، یعنی آرٹس آخری مرحلے میں ہے. اب ان کو اتنا ڈسہارٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں نے بھی پھر سمجھ لیا کہ یعنی جو آرٹس جس نے لیا ہے وہ اپنے آپ کو پھر بیکار ہی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ معاشرہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے اس کے میرٹ نہیں آیا، چونکہ میرٹ نہیں آیا اس وجہ سے یہ آرٹس کی طرف چلا گیا. اگر میرٹ پہ ہوتا تو یا سائنس میں جاتا یا ٹیکنالوجی کی طرف جاتا یا فنی اس طرح چیزوں کی طرف جاتا. یہ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر اہم ترین کردار اقتصاد کا ہوتا ہے. مثلا آپ اگر اسلامی نگاہ سے بھی دیکھیں تو روایات موجود ہیں کہ اگر انسان کا اقتصاد درست نہ ہو تو کاد ان یکون کفرا، کہ یہ اقتصاد اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا اثر فکر کے اوپر پڑتا ہے جا کے. یعنی معاشرے کے اندر تبدیلی، اصلاح، فکر حتیٰ فکر کے اوپر تاثیر بھی انہی علوم کی وجہ سے یعنی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف جو وہ نہیں جاتے. اب میں بعض اوقات یہ بیان کرتا ہوں اپنے انقلابی جوانوں کے ساتھ بھی جب گفتگو ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم انقلاب اسلامی کی بات تو کرتے ہیں، اسلامی حکومت کا دم بھرتے ہیں، اس پاکستان کے اندر ایک مستقل حکومت کا قیام بھی چاہتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر یا معاشرے کے اعتبار سے اس کو مستقل کرنے والے علوم کے اندر ایک بندہ بھی ماہر نہیں ہے. نہ ہمارے پاس ماہر اقتصاد ہے، نہ ماہر نفسیات ہے، نہ ماہر عمرانیات ہے، نہ ماہر مثلا یہ سیاست ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ایک حد تک ڈگری کی حد تک بعض موجود ہے، لیکن اس طریقے سے سوچ کر پڑھیں کہ چونکہ یہ علوم معاشرے کو استقلال عطا کرتے ہیں
اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مستقل فیصلے کرے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، پاکستان کسی کا محتاج نہ بنے، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہیومینٹیز کے اندر یہ مستقل طور پر اپنی فکر نہ لے کر آئیں۔ ورنہ آپ چاہے جتنا مرضی اعلان کرتے رہیں، مثلا عمران خان نے نعرہ لگایا کہ میں خود فیصلے کروں گا، خود مختار فیصلے ہوں گے، ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے۔ خود غلامی نہ کرنا زبانی تھوڑی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، میں مثلا ٹرمپ کی بات نہیں مانوں گا، لیکن پالیسی کے اندر تو آپ ہمیشہ غلام رہیں گے، چونکہ آپ کی پالیسی میکنگ کے جو علوم ہیں ان کا نصاب وہی بنا رہے ہیں، تو غلامی تو باقی رہ گئی ہے۔ غلامی فقط یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ کوئی نہیں کرنے دے رہا تو آپ اس کے سامنے بغاوت کر دیں، آپ کہیں میں غلام نہیں ہوں، نو۔ یعنی بنیادی ترین غلامی یہ ہے کہ آپ کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، آپ کے معاشرے کے تھنک ٹینک جو افراد ہیں، وہ مستقل بنیادوں پر نہ سوچیں اور دوسروں کی فکر کو لے کر اپنے ملک کی پالیسی بنائیں۔ یہ سب سے بڑی غلامی ہے، اور اس غلامی سے نجات فقط تب آئے گی کہ جب ہیومینٹیز کے اندر جوانوں کو لایا جائے گا اور اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ توحید کا عملی پہلو فقط اس معنی میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ معمولاً یہ چیز غفلت کا شکار رہتی ہے اور اردو زبان میں اس مطلب کو نہ ہونے کے قریب بیان کیا جاتا ہے کہ اب کیسے، مثال کے طور میں اب دعویٰ تو کر رہا ہوں کہ کیسے سوشیالوجی، اکنامکس، سیاست، فلسفہ، یہ جو ہے اگر ہم نے اس کے اندر کام نہ کیا تو ہم غلام ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو فکر جو ہے وہ مد مقابل ہیں، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہے مغربی سوچ اور ایک ہے اسلامی سوچ۔ جب ہم مغربی سوچ کہتے ہیں، جو جغرافیہ مد نظر نہیں ہوتا، ان کی فکر کے وہ مبانی، چونکہ وہ مغرب سے نکلی ہے لہذا اس کو مغرب کا نام دیا۔ اب ممکن ہے وہ مغربی سوچ چائنا میں ہو۔ کیا ہے جو آپ کے یہ ہیومینٹیز جس کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ پھر انہی کو پڑھ کے اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک ایسے انسان کے لیے اقتصاد لکھا جاتا ہے، ایک ایسے انسان کے لیے سوشیالوجی لکھی جاتی ہے، ایک ایسے انسان کے لیے نفسیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو انسان فقط اس مادی بدن کے اندر خلاصہ ہوتا ہے اور اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے انسان کے لیے اگر اقتصاد لکھا جائے گا تو اس کی پالیسی، اور ایسے انسان کے لیے اگر اقتصاد لکھا جائے کہ جو انسان فقط مادی بدن نہ ہو بلکہ اس کی حقیقت اس کی روح ہو، اور اس روح نے پھر دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہو، اور ان دونوں دنیا کا رابطہ اتنا گہرا ہو کہ جس کو روایت نے بیان کیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہ دنیا میں رہ کر آپ نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس فکر کے ساتھ، ایسے انسان کے ساتھ اگر علم اقتصاد کو لکھا جائے گا تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، پالیسیاں فرق کریں گی۔ وہاں پر سیاست کی پالیسیاں زمین تا آسمان فرق کریں گی۔ آج جو سیاست ہے اس کا کام کیا ہے؟ زیادہ شعار دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ مثلا میں بعض جگہ پہ اس کی مثال بھی دے چکا ہوں، جو علم سیاست کو مغربی بنیادوں پہ یعنی یونیورسٹیز کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے والے چاہے شیعہ مکتب فکر میں مجتہد لیول پر بھی چلے جائیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کام ہے دنیا کے اندر رفاہ پہنچانا لوگوں تک، لوگوں کو زبردستی جنت کے اندر لے جانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
مثلا یہ پریزیڈنٹ جو ایران کا حسن روحانی، یہ اس کی تقریر ہے کہ جب آیت اللہ مصباح اور ان جیسے علماء حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی ان کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ علم سیاست کے جو مادی انسان کے لیے تدوین ہوئی ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ تمہارا کام فقط انسان کی رفاہ کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن اسلامی سیاست کیا کہتی ہے؟ اسلامی سیاست یہ کہتی ہے کہ اس طرح معاشرے کو تشکیل دیں، اس طرح انسان کے لیے وسائل فراہم کریں، اس طرح انسان کے لیے ماحول فراہم کریں کہ جس کے اندر وہ نیکی تو آسانی سے کرے، برائی کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے۔ یہاں پر پھر ذمہ داری سیاست کی بنتی ہے، سیاست دانوں کی ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں اور ایسی پالیسیاں بنائیں۔ وہاں پر پھر کام فقط روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کو اس انداز میں دینا، اس نظام میں دینا، ایسے نظام میں دینا کہ یہ روٹی اور کپڑا مکان اس کی دنیا کو اس طریقے سے بنائیں، تعمیر کریں کہ اس کی آخرت میں فائدہ ہو، اس کی آخرت جو ہے وہ بہترین چلے۔ تو یہاں سیاست کی پالیسیاں، یہاں علم اقتصاد کی پالیسیز فرق کر جائیں گی۔ معاشرہ ایک اسلامی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم توحیدی معاشرہ چاہتے ہیں، تو توحیدی معاشرہ کیا ہے؟ توحیدی معاشرہ یہ تھوڑا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے نعرے لگائیں تو یہ توحیدی معاشرہ ہے۔ مسجدوں کو جہاں 10 مسجدیں تھیں معاشرے میں، وہاں 50 مسجدیں کر دیں، مسجدوں میں اے سی لگوا دیں، یہ اسلامی معاشرہ بنے گا؟ نہیں، اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ وہ علوم کہ جو معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار رکھتے ہیں ان کی بنیادیں توحیدی ہوں، اور توحیدی اسی طرح ہی ہیں کہ آپ کے اقتصاد میں بھی توحید کا نظام آئے، آپ کے نفسیات کے اندر بھی توحید کا نظام آئے، آپ توحید کا نظام آئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں اس طریقے سے۔ یا ایک اور اس نقطے کو میں آپ کو عرض کر کے دیتا ہوں، یعنی مہدویت کے باب میں ایک جو چیز غفلت کا شکار رہتی ہے وہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں ظہور امام کے، ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مہدوی معاشرے کے لیے، ہم تشکیل دیں گے مہدوی معاشرہ۔ خود مہدوی معاشرہ کس نے بنانا ہے؟ امام نے یا ہم نے؟ اگر امام نے بنانا ہے مہدوی معاشرہ تو پھر غیبت کا کوئی فلسفہ جو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے اس حکمتوں کے خلاف ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ نہیں کہا لِيَقُومَ الْأَنبِيَاء، لِيَقُومَ الرُّسُلُ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی لوگوں نے اپنا کردار نبھانا ہے۔ مہدوی معاشرہ اگر چاہیے تو اس کے اندر معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا فقط خالی نماز، خالی مسجدوں کی تعداد، خالی انسان توحید نظری کو فقط جانتا ہو؟ نہ، آپ کی ہیومینٹیز کا توحیدی بنیادوں کے اوپر تشکیل پا جانا، یہ وہ قدم ہے کہ جو مہدوی معاشرے کے اندر پہلا قدم ہوگا۔ اور ہم جو ہیں ان علوم سے اپنے آپ کو جدا رکھے ہوئے ہیں، معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی اصلاح اس لیول پر جا کر جو ہے وہ بالکل غفلت کیے ہوئے ہیں،
اور امام کے ظہور میں مہدوی معاشرے کا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے پھر انسان جو ہے وہ پھر اتنا جلدی اس معاشرے کی تبدیلی میں اپنا کردار نہیں نبھا سکتا. توحید عملی کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے. جہاں توحید عملی کو ہم لے کر آتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر میں نے توحید کو اپنا لیا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے توحید کو اپنا لیا تو میں خیانت نہیں کروں گا، میں نے اگر توحید کو اپنا لیا تو میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. وہاں پر توحید کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ ہم توحیدی معاشرہ تشکیل دیں، ایسا معاشرہ جس کی ہر پہلو کے اندر پالیسیز جو ہیں وہ توحید پر مبنی ہوں، جس کی ایجوکیشن توحیدی ہو، جس کی اقتصاد توحیدی ہو، جس کی سیاست توحیدی ہو، اور جس کے باقی میدان کے اندر مبانی اسی طریقے سے ہو. یہ توحید عملی کا پہلو جب تک توجہ نہیں کی جائے گی، نہ پاکستان کو کوئی جوان مستقل کر سکتا ہے، چاہے آپ جتنی مرضی ہے زحمتیں کریں، تنظیمیں بنا کر کے پاکستان کو اچھا سیاستدان دینا ہے، اس کو مستقل کرنا ہے، اس کو غلامی سے نجات دینی ہے، لیکن ان علوم سے آپ بالکل جدا رہیں. نہ قائد کو پتا ہو، نہ اس کی ملت کو پتا ہو، سٹرگل چاہے وہ جتنی مرضی کرتے رہے، نہیں مستقل کر سکیں گے، چونکہ استقلال فقط اس راستے سے آنا اور یہ راستہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو یہ ایک توحیدی پہلو حتماً جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ان علوم کے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ابھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ مثلاً ہر انسان یا وہ انسان جو سکل رکھتے ہیں وہ حتماً آرٹس کے اندر ہی جائیں، چونکہ معاشرے میں اس طرح کی نوکریاں نہیں ملیں گی تو ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو یا اس طرح کی باتیں سن کے وہ چلے جائیں، نوکری نہ ملے، پھر گالیاں ساری زندگی مجھے کھانی پڑے. نہ، مراد اہمیت کی ابھی چل رہی ہے. پہلا قدم ہے جاننا کہ یہ علوم کتنی اہمیت کے حامل ہیں، پھر اس کو کس طریقے سے معاشرے کے اندر اہم بنانا ہے. یہ فردی کام نہیں ہے. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ ٹھان لے کہ میں نے آج کے بعد ان علوم کے اندر جانا ہے، اس کے علاوہ میں کسی علم میں نہیں جاؤں گا، تو نہیں ہوگا. ایک پالیسی کی ضرورت ہے کہ جو مل کر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ان علوم کی اہمیت کے اوپر کام کیا. ہاں، میری تاکید ایک یہ ہوتی ہے جوانوں کے ساتھ کہ وہ شعبہ بے شک نہ بدلیں، آپ اسی شعبے میں کام کریں اور ڈگریاں لیں کہ جس میں آپ کو نوکری ملے گی، جس میں آپ اپنے خاندان اور اپنے لیے حلال رزق کما سکتے ہیں. آپ بے شک جس شعبے میں جائیں، لیکن پارٹ ٹائم مطالعہ آپ کا ان علوم کا ہونا چاہیے، یا کسی نہ کسی ایک علم کا جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے. کمپیریٹیو سٹڈی ضرور کریں. اسلامی اگر پولیٹیکل سائنس کا آپ کو شوق ہے تو اس میں اسلامی سیاست کو بھی دیکھیں، جو سیاست کے ماہرین ہیں، جیسے رہبر معظم ہے، جیسے امام خمینی ہے، جیسے شہید مطاری ہیں، جیسے آیت اللہ مصباح ہے. اور اہل سنت کی طرف سے بھی اگر کوئی اسلامی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، جیسے مودودی ہے، جیسے سید قطب ہے، ان لوگوں کو دیکھیں. لیکن پھر یونیورسٹیوں میں آپ پولیٹیکل سائنس کی کتابیں تو واضح ہیں، ان کا تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واضح ہیں کہ کہاں سے کون سی کتابیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کو اقتصادیات کا شوق ہے تو وہ پھر علم اقتصاد کے اندر، جہاں پر آپ کو سلیبس کے اندر اقتصاد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر ماہرین اقتصاد اسلامی کا آپ مطالعہ ضرور کریں، جس میں آپ کو شہید صدر اقتصاد کے اندر ملیں گے، جہاں پر آپ جو ہے وہ اہل سنت کے اندر مفتی تقی عثمانی ہیں. بہرحال ایک قدم ہے اسلامی اقتصاد کی طرف. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ اسلامی اقتصاد ہے یا حیلہ شرعی ہے، وہ بحث نہیں ہے، لیکن ایک بنیاد کے طور پر، ایک مطالعے کے طور پر کتابیں موجود ہیں. اسی طریقے سے ایران کے اندر اور ماہرین اقتصاد کتابیں، آرٹیکلز، ریسرچ پیپر جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کو مطالعہ کرو. اسی طرح باقی، میں ساروں کے نام نہ لوں. یہ پہلا ایک قدم ہے کہ جو ہر جوان اٹھا سکتا ہے، کم از کم وہ جوان کہ جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کی تبدیلی میں وہ اپنا کردار ادا کرے. اس میں میرے جیسے افراد بھی شامل ہیں کہ جو ممبر پر آتے ہیں، درس دیتے ہیں، میڈیا کے اوپر آتے ہیں کہ ہم اہمیت پر بھی بات کریں اور کسی نہ کسی علم کے اندر ایک اچھا مطالعہ رکھ کر اس کو پریزنٹ کریں. اور دوسرا پھر جوانوں کے اوپر ہے کہ جس علم سے مزاج ملتا ہے اس علم میں اپنے مطالعہ اچھا کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں.
اور میں اس کی کمی کا جو احساس ہو رہا تھا، میں نے مختلف جگہوں پر یہ مطالب بیان کیے ہیں. ابھی تازہ جو ہے ایک شہر سے میں آیا ہوں، وہاں پہ وکلاء سے میری گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہوئی تھی، اور تمام وکلاء اس بات کے اوپر متفق تھے کہ ہماری پوری زندگی میں نہ ہم نے اس طرح سوچا اور نہ ہمیں کسی نے بتایا. تو یہ کمی ہے. یہ ابھی ایک تحریک بننے کی ضرورت ہے کہ کم از کم توجہ ہو. توحید عملی کی جب بات کرے، توحید انسان کے عمل میں جہاں فردی طور پر ضرورت ہے، وہاں پر معاشرتی لیول کے اوپر بھی توحید کو کس طریقے سے عملی بنانا ہے، یہ سب سے بڑا اہم قدم ہے. معاشرے کو توحیدی بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان تضاد کی زندگی گزارے گا. آپ جو ہے اس کو قرآن کے اندر، یہاں مثلا مثال کے طور پہ اس ایڈیٹوریم ہال کے اندر جوان آپ کا اصول کافی کی روایتیں سن کر، قرآن کی آیات سن کر ایک نظریہ لے کر جائے گا، اور یونیورسٹی کے اندر جا کر وہ کچھ اور پڑھے گا اور ایک تضاد کی زندگی گزارے گا وہ. تو لہٰذا یہ توحید کا ایک عملی پہلو، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور مطالعات پھر اس بنیاد پر کریں. توحید عملی کا ایک پہلو جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ انسان کا یہی فردی پہلو ہے کہ پہلے توحید کو صحیح طریقے سے جانیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. توحید ہے کیا؟ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، سادہ ڈیفینیشن اس کی یہی ہے کہ خدا کو ایک جاننا اور ماننا. اب ایک مختلف جگہ پر، ذات میں ایک، صفات میں ایک، افعال میں ایک. ذات میں ایک مانے توحید ذاتی، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا ذات میں شریک نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، تمام کمالات اسی کی طرف سے ہیں، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے. خدا کی ذات تنہا ہے، یکتا ہے، خدا کا مثل کوئی نہیں ہے ذات میں. صفات میں توحید کیا ہے؟ کہ ہم جتنی بھی کمالات اور صفات موجود ہیں اس کے اندر توحید کے قائل ہوں. توحید صفاتی. یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں توحید صفاتی میں، اس کو پھر پلٹ کر توحید کے معنی کو، تصور اور کنسیپٹ کی جو بات ہوئی تھی اس کو حل کرنے کی، اس کو دوبارہ توجہ دلاتا ہوں. جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی قادر ہیں، ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، چونکہ ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. پھر خدا اور ہمارے درمیان پھر خالق و مخلوق کا تو رابطہ ہے ہی ہے. صفات کے اندر پھر کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو معمولاً عام فہم کے مطابق کیا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، علم خدا کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن خدا کا علم لامتناہی ہے. قدرت میرے پاس بھی ہے، قدرت اللہ کے پاس بھی ہے، لیکن خدا کی قدرت لامتناہی ہے. تو اس عام فہم فکر کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود صفت کے اندر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے پاس بھی علم، ہمارے پاس بھی علم. ہاں، وہ چونکہ خدا ہے، اس کا علم لامتناہی ہے، ہم اس کے علم کے مرتبے میں نہیں ہیں. لیکن کم از کم یہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ میرا علم اور اللہ کا علم. تو یہ شرک ہے. شرک ہے؟ نہیں نہ کریں، شرک ہے. کیونکہ میرا علم اور اللہ کا علم، ہم دو کے قائل ہیں. توحید کہتا ہے کہ نہ، صفات میں بھی توحید ہے، صفات میں بھی توحید ہے. اللہ کا علم اور میرا علم، یہ فکر
صفاتی طور پر شرک کے اوپر مبتنی ہے۔ کیسے اس کو حل کریں؟ نظریہ جو ہے توحیدی اور قرآنی نظریہ یہ ہے کہ تمام کمالات خدا ہی کے ہیں، حتیٰ ہمارا علم جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کا علم ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اگر ایک مثال دوں، مثلا مختلف آئینے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے مختلف، اور ان آئینوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اب اس آئینے کے اندر خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ اب ایک آئینہ بڑا ہے، وہ روشنی جہاں پہنچا رہا ہے وہ روشنی زیادہ پہنچا رہا ہے۔ ایک آئینہ جو ہے وہ متوسط ہے، میڈیم ہے، اس کی روشنی جہاں جا رہی ہے وہ اس کی نسبت کم جا رہی ہے، اور ایک آئینہ چھوٹا ہے، اس کی روشنی جہاں جا رہی ہے وہ کم جا رہی ہے۔ اب اگر ہم ایک سینیریو فرض کریں، اب آئینے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے بعد وہ کہیں بڑا شیشہ جو ہے وہ فخر کرے، وہ کہے میں روشنی رکھتا ہوں، میری روشنی زیادہ ہے، میری روشنی ہے اور زیادہ ہے۔ یا اس طرح اگر یہ کہیں، یہ دونوں سینیریو ذہن میں رکھیں، آئینہ کہے کہ ہاں میں بھی روشنی رکھتا ہوں، سورج بھی روشنی رکھتا ہے، فرق یہ ہے کہ میری روشنی سورج کی روشنی کے مقابلے میں بہت ضعیف ہے۔ آئینے کی اس بات کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ اس آئینے کو کہیں گے بھائی آنکھیں کھولو، یہ جو روشنی تم منعکس کر کے فخر کر رہے ہو یہ تمہاری تو ہے ہی نہیں ہے۔ فخر کس کے؟ یعنی یہ تم کہہ رہے کہ میں بھی روشنی ہوں، سورج بھی روشنی ہے، ہاں فرق اتنا ہے کہ سورج کی روشنی زیادہ ہے، ہماری روشنی کیا ہے؟ کم ہے۔ اب آپ خود کہیں گے تمہاری روشنی تو ہے ہی نہیں ہے، سورج آج جو ہے چلا جائے بادل کے پیچھے جو ہے وہ تم اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو بس یہ کہنا کہ میں بھی روشنی ہوں اصل غلط ہے۔ خدا اور مخلوق کا رابطہ بھی اسی طرح ہے، بلکہ اس سے کہیں عمیق اور گہرا۔ ہم غفلت کے اندر آ کر کہتے ہیں کہ میں بھی علم رکھتا ہوں، اللہ بھی علم رکھتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے اس کا علم لامتناہی ہے۔ بھائی آنکھیں کھولے، آپ کا علم اسی کا علم ہے، یعنی دو علم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ یہاں فرق پڑ رہا ہے، ہم خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ تو اب توحید کے کنسیپٹ کی طرف پلٹیں۔ اصل میں ہم نے جو توحید کا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے وہ توحید کا کنسیپٹ غلط ہے، جس کی وجہ سے جب ہم عمل کے اندر آتے ہیں تو ہماری عملی توحید میں بھی کہیں نہ کہیں انحراف موجود ہوتا ہے۔ توحید خدا کے بارے میں جو کنسیپٹ ہم رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہن میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا ایک ذات ہے الگ، ایک میں ہوں ایک الگ ذات، وہ لامتناہی میں محدود، وہ خالق میں مخلوق، لیکن ہمارا آپس میں جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ جدا ہے، میں جدا وہ جدا، میرا رابطہ ہے اس سے لیکن میں جدا ہوں اور وہ جدا ہے۔ رابطہ فقط خالق و مخلوق سادے معنی میں۔ لہذا جب یہ فکر ہوگی ہماری تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں جس طرح وجود میرا ہے ٹھیک ہے، خدا نے مجھے دیا لیکن الگ ہے یہ وجود، تو میں بھی علم رکھتا ہوں، خدا بھی علم رکھتا ہے، یہ علم جو میں رکھتا ہوں یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے لیکن میرا علم ہے۔
اور خدا کا علم جو ہے وہ اس کا لامحدود ہے، میرا محدود ہے. یہ عرفی توحید. لیکن ہم جب روایات کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ تو شرکیہ عقیدے کے اوپر مبتنی ہے، کیونکہ ہم خالق و مخلوق کے ریلیشن کو نہیں سمجھ پا رہے. مثلا آپ دیکھیں ان آیات کو کس طریقے سے حل کریں گے کہ اگر ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مانگنے لگ جائیں. مثلا للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. ہمارا عرفی ذہن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا ہے، یعنی میرا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. آیت کہہ رہی ہے للہ ما فی السماوات والارض. للہ کو مقدم کیا، منحصر، یعنی اسی کا ہی ہے. یا مثلا اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یا آگے چل کے پھر کہتے ہیں ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نہ وہ اپنے نفس کے لیے ضرر رکھتے ہیں، نہ وہ کسی چیز ضرر کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ اپنی موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں. اس قسم کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ انسان اس آئینے کی طرح ہے کہ جو دوسرے کے کمال کو منعکس تو کر سکتا ہے لیکن اس کا اپنا کچھ نہیں. اچھا، انسان کو یہ غفلت ہوتی کیوں ہے؟ اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں ایک مثال، یہی جو مثال میں نے آپ کو دی. یہ جو آئینہ ہے اس کے بارے میں ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا جب اپنی اور خدا کی، تو مثلا آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ میرا علم اللہ کا علم. لیکن جب میں نے آئینے کی بات کی تو ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ نہیں، آئینے کا اپنا نور تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب بھی یہ اس کے اندر نور ہوگا وہ نور کسی کا ہی ہوگا، اس کا اپنا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو سینیریو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں کہ سورج کی روشنی کو آئینہ منعکس کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ ہم رات کو دیکھتے ہیں. یہ سورج جب بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت آئینہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی. ہمیں توجہ آ جاتی ہے کہ آئینے کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ روشنی جب بھی منعکس کرتا ہے یہ کسی اور کی ہوتی ہے. لیکن خدا ازلی و ابدی ذات ہے، اس کا نور ماند نہیں پڑ سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، بادلوں کے پیچھے نہیں جا سکتا. لہذا یہ ہمیشہ ہے، اور جو چیز ہمیشہ ہوتی ہے تو آئینہ، صفت، چیز غفلت میں چلی جاتی ہے. ہوتا کسی کا کمال ہے جو وہ منعکس کر رہا ہے، لیکن چونکہ غفلت ہے وہ اس کو اپنا بنا بیٹھتا ہے. زیادہ زیادہ تواضع یہ کرے گا کہ اس کا زیادہ میرا کم، بولا محدود ہم محدود. نا، توحید یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں حقیقت میں، نہ کہ سمجھنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ آئینے کی مثال بہت زیادہ ذہن کو قریب کرتی ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ دقیق و عمیق ہے. خوب، جب آپ یہ والی سوچ، اب دیکھیں کس طریقے سے آپ کی نظری توحید آپ کے عمل پر اثر چھوڑتی ہے. اب جب آپ کی توحید کا زاویہ درست ہو گیا تو اب ایسا انسان کبھی تکبر نہیں کرے گا. ایسا انسان کبھی تکبر نہیں کرے گا. کیوں؟ تکبر کب ہوتا ہے؟ فخر کب کرتا ہے انسان؟ کہ جب وہ کہتا ہے میرا ہے. وہ پھر کہتا ہے تمہارے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، تکبر میں چلا جاتا ہے. لیکن جب اس کی توحید یہ اس کو کہہ رہی ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض،
میری حیثیت اس آئینے کی طرح ہے، میرے پاس جو کمال ہے اسی کا ہے اور منعکس اسی کے کمال کو کر رہا ہوں، میں تاریک ہی تاریک ہوں، تو کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ ایسا انسان کبھی بے صبرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انسان صبر کا تحمل، صبر کا دامن تب چھوڑتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز اپنی سمجھ کر لگاتا ہے، پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں انسان کے اندر سے بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کو پتا تھا یہ میری تھی نہیں، جس کی تھی اس نے لے لی ہے، اس کے اندر کبھی بھی صبر کا دامن کبھی بھی اس کا نہیں چھوٹے گا۔ ایسا انسان کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے باقی مراتب جو توحید کے ہیں وہ بھی طے ہوں گے۔ ایسا انسان کبھی کسی کی عبادت نہیں کرے گا، ایسا انسان کبھی کسی سے محبت یعنی مستقل طور پہ محبت نہیں کرے گا۔ اگر محبت بھی ہوگی تو وہ خدا کی خاطر ہوگی، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو کمال ہے وہ اللہ کے کمال کا انعکاس ہے۔ تو انسان محبت کے اندر بھی پھر خدا ہی کو کرے گا۔ اب اس توحید کو مد نظر رکھ کر اب سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کائنات میں جتنا بھی کمال ہے وہ جلوہ گر ہو رہا ہے اسی کے کمال کا، جلوہ ہے اسی کے کمال کا۔ باقی کائنات تو آئینہ ہے، اس کا کچھ اپنا نہیں ہے۔ تو جتنا بھی آپ کو کوئی کمال نظر آ رہا ہے اس دنیا میں اور آپ اس کی حمد و اس کی تعریف کر رہے ہیں کمال ہونے کی وجہ سے، تو گویا آپ اس شے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں گویا کہ۔ سے الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے انسان اگر اپنی توحیدی زاویہ کو بہتر کرے اور اپنے عینک کو درست کرے، اپنے نظریے کو درست کرے، تو یہ انسان کے عمل میں اس طریقے کی تبدیلیاں ایجاد کرتی ہے۔ یعنی عمل انسان کی زندگی میں نظر آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر انسان اس عقیدے کے اوپر جب محتاط ہو کر چلے گا، توجہ کر کے چلے گا، تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ پھر توحیدی نظر آئے گی اور اس کے اندر کسی قسم کا انحراف نہیں ہوگا۔ موضوع بہت لمبا ہے لیکن اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہ آپ اسی طرح جو دو گزارشات آپ کو عرض کی، ایک پہلا میری تقریر کا حصہ توحید عملی کا معاشرے کے اندر کیا کردار، اور دوسرا یہ جو آپ کی خدمت میں معرفتی طور پر ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر سوالات کئی اٹھتے ہیں، اور جو میں نے وضاحت کی، چونکہ وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو مکمل بیان کروں، اگر کئی یعنی 2-3 لیکچر چاہیے کہ فقط اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا جائے کہ صحیح تصور توحید کیا ہے، لیکن بہرحال اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس تناظر میں اگر آپ علماء کے درس سنیں گے یا کتابیں مطالعہ کریں گے تو کافی پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے مختصر سی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، فقط منتظر ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اور چھپنے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ خرچہ کریں اس کے اوپر یا نہیں، جتنا اس کا حجم ہے یہ آگے نکال پائیں گے یا نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ اس کے بارے میں ہوتا ہے، ورنہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں دوسرے حصے میں جو میں نے بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر قرآنی توحید کے طور پر اس میں بیان ہوا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے کہ انسان کی واقعاً زندگی بدل سکتی ہے، کہ کوشش ہوگی کہ یہ مومنین تک جو ہے وہ اس کو پہنچانے کے لیے کوئی اقدام کیا جائے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خب اگر کوئی سوال ہے تو نہ لامتناہی اصطلاح جو ہے وہ خود روایات سے بھی استفادہ، اور کیا ہے نا، نہج البلاغہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟
کیا ختم ہوئے گا؟ تو خدا لامتناہی ہے نا، ختم کیسے ہوگا؟ ہاں سورج تو تمثیل دی ہے نا سمجھانے کے لیے، عقل کو ذہن کو قبول کرنے کے، یعنی ذہن کو قریب کرنے کے لیے آئینہ اور سورج کی مثال دی ہے، ورنہ ہم نے سمجھنا تو یہ تھا کہ کمالات جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، اصل اسی کے ہی ہیں، ہم فقط منعکس کر رہے ہیں وہ کمال۔ ہاں ہمارا وجود چونکہ محدود ہے، وہ کمال بھی منعکس محدود ہو رہا ہے، تو نقص جو پایا جاتا ہے وہ محدودیت کی وجہ سے ہے، خود وہ کمال جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، علم ہے، وہ عیب نہیں ہے، لیکن اس ہمارا علم چونکہ وجود محدود میں آیا ہے لہٰذا اس کا اظہار ناقص ہوتا ہے۔ جیسے آئینہ اگر شفاف ہو تو صحیح نور کو منعکس کرتا ہے، لیکن اگر آئینہ گدلا ہو جائے تو پھر کیا ہے، اس کا انعکاس بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر مشکل نور کے اندر نہیں ہے، اس ظرف کے اندر ہے کہ جس میں نور آ رہا ہے، جو شفاف ہے وہ صحیح منعکس کر رہا ہے، جو گدلا ہے وہ کم منعکس کر رہا ہے۔ اسی طرح ہی ہے انسان کامل میں جب یہ کمالات اللہ جو ہے وہ آتے ہیں، منعکس ہوتے ہیں، وہ شفاف انداز میں ہوتے ہیں چونکہ ان کا وجود شفاف ہے، اور جب ہم جیسے محدود وجود میں آئے تو وہ کمالات پھر اپنے ساتھ نقص رکھتے ہیں، لیکن وہ کمال میں نقص نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے ساتھ پھر بعض نقائص ہوتے ہیں چونکہ محدود ہے، محدودیت میں پھر وہ نقص ہوتا ہے۔ عرفی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس نا، عرفی چارہ نہیں ہے، فقط یہ کہا جا رہا ہے کہ توحید کو اس طریقے سے سمجھے جیسے بیان کیا ہے، ورنہ آپ کو اصطلاح تو یوز کرنی ہے، بالآخر میرے پاس علم ہے، اگرچہ اسی کے علم کا انعکاس ہے، لیکن یہ کہ عرفی زبان تو آپ نہیں یوز کر، آپ کل جا کے کہیں کہ یہ علم میرا نہیں ہے، وہ آپ کو جناب گلیوں میں پھرا آگے ماریں گے کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ خوب، اور کوئی؟ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اور اس ماہ رمضان میں کی ہوئی عبادتیں، روزہ، نماز، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کا سچا سپاہی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔